ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا، علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہا نہیں تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو گئے۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں، پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، علی جمع کرو لوگوں کو، مسجد ساری بھر گئی۔ تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی بات ہے۔ مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین، نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔ سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں آ جائے، لے جائے، آ جائے لے جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی، اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، سو دلہن بناؤ، تو آپ کو دلہن بنایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا، تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا
اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا تو دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسما بنت عمیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسجدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ. اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنے خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے. سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم، آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا، اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اسے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھائی علی کی مسئلہ ہے، ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلے سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کراون علی بھی آپ ہو 2-4 لتر مار کے آ جاندے. تو میرے نبی نے کیا کیا سبحان اللہ، زمین پر لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی. علی کہو، فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے، خوش باہر آئے، چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ وہ گھر ہے، میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں. تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. سارے جنتی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا.
تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی، ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے، وہاں بھی کھٹ پٹ۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ کہ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹبٹ ہو گئی ہے۔ لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے اور کبھی یوں کروڑ بدلے، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بن ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا۔ ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا، اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے کر یا رسول اللہ یہ دیکھیں، کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحی، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے، دیکھو میں نے 2 باندھے۔ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں، مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے۔ ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے، تب کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ تو وہ گر پڑی، اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراکا متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3۔ کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ، لقمہ نہیں ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ حال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی نہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کیسے پردہ کرنا، تو لپیٹ لی۔ اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو
باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواقا، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا میں تیرے ساتھ۔ اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ اب حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے 2 پھول، یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں۔ اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی، کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ وما یا فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ۔ تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے، پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا،
تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں. تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے. بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے. تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی. کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز. اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ. حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں. کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی. ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ. تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایام کی حال. داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا. علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ اس وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں. علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے ہو؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں. اور واقعے میں نے بتا دی کیا گزر رہے ہیں. آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے. علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے. میرا نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا. علی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی. یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر. وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر. بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے. قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا. ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا. کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے.